السلام علیکم دوستوں، آج ہم سورہ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ یونس۔ قرآن کی 10ویں سورہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے 9 سورہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو جا کے ضرور دیکھیے گا اور سلام کا جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ اس سورہ میں کل ملا کے 109 آیتیں ہیں، اور یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں آتا، کوئی مدنی سورہ کہتا ہے اور کوئی مکی سورہ، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا دوں۔ اس سورہ کا جو تھیم ہے، جو پس منظر ہے، وہ 3 چیزوں پہ ہے۔ پہلی توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ تو یہ 3 چیزوں کے اوپر اس کے اوپر ہمیں جاننے ملے گا۔ اور ایک چیز، یہ سورہ یونس اس کا نام اس لیے پڑا بیکاز اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ سورہ یونس ایک الارمنگ ہے، ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے ایک ہوپ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، اور ان کی غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ جو ہم نے پچھلے جو سورہ تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے سورہ یونس میں آگے کے واقعہ ہمیں پتہ چلیں گے، تو یہ سورہ یونس میں ہمیں سارے واقعات ان کی پوری تفصیل ہمیں پتہ چلنے والی ہے۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کے انجام بھی ایسے ہی ہو سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کے صحیح معنی میں بڑا پایا ہے، یعنی بڑا درجہ پایا ہے ماشاءاللہ۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے ساری آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب استوا کا لفظ معنی سیدھا ہونا، قابو پانے اور بیٹھ جانے کے ہیں۔ استوا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہونا ہے سیدھا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ قابو پانے اور بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ یہ والا جو کویشچن ہے نا، ہمیشہ میرے دل میں آتا تھا جب میں نان مسلم تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مخلوق کی طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، بھگوان تو بھگوان ہے، گاڈ تو گاڈ ہے، وہ انسان جیسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کے استوا بھی مخلوقات جیسے نہیں، یعنی جو اس کے ٹھیک کیفیات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم نے اس لفظ کا ترجمہ کرنے کے بجائے اسے اسی لفظ کا برقرار رکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا جو ان کی شان کے لائق ہے۔ اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنے کی نہ ضرورت ہے، نہ ہماری محدود عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ صحیح بات ہے،
نہ ہی ہمارے پاس اتنی عقل ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سمجھ سکیں۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اللہ اکبر۔ اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، یعنی یوم آخرت میں اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہم اجرنی من النار، کیونکہ وہ حق کا انتظار کرتے تھے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری گنتی کے لیے سورج اور چاند کو بنایا، دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ جو چیز اس قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا چکے ہیں، وہ چیز آج کے سائنٹسٹ اس چیز کی پشتی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ویریفائی کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ اب اس کائنات کے جن حقائق کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے اس سے دو باتیں ثابت کرنی مقصود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کا یہ معیار العقول نظام جس میں چاند اور سورج ایسے ناپ تول حساب کے پابند ہو کر اپنے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ اس بات کو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کاموں پر قادر ہو، اسے اپنی خدائی میں آخر کسی اور شریک کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اگر اس دنیا زندگی کے بعد آخرت کی ابدی زندگی نہ ہو جس میں نیک لوگوں کو اچھا صلہ اور برے لوگوں کو برے کا بدلہ دیا جائے، اس کائنات کی پیدائش بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا یعنی کائنات توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت بھی ثابت کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک لیسن ہے جس کے اوپر انشاءاللہ میں بہت جلد ریل بناؤں گا، سو دیٹ ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنی کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کی جتنی بھی کوششیں ہیں اس کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو، ہمارے اعمال کو، ہم اچھے اعمال والے بنیں انشاءاللہ۔ آخرت میں جب بھی اٹھائے جائیں اچھے نیک اعمال کے ساتھ اٹھائے جائیں اور ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں انشاءاللہ۔ آمین ضرور کہیے انشاءاللہ۔ ان میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ایک دوسرے کے
خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کے نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں، ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل کفار عرب کا ایک سوال کا جواب ہے۔ جب انہیں کفر کے نتیجے میں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا، کب تک؟ ان کی موت تک، کہ موت تک تمہارے پاس یہ چیز، موت تک تمہارے پاس وقت ہے کہ کلمہ پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو اور رسول کی اطاعت کر لو، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا عذاب دینے میں بھی تو وہ لوگوں کے پاس وقت نہ ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب آنے کے لیے اس طرح جلدی مچا رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ابھی عذاب نازل کر دے تو ان کو سوچنے سمجھنے کی جو مہلت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ان کا ایمان لانا معتبر بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو اپنی حکمت کے بنا پر پورا نہیں کر رہا، بلکہ فی الحال ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تاکہ جو لوگ سرکش ہیں وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں اور ان پر حجت تمام ہو جائے، اور جو سمجھ سے کام لینا چاہتے ہوں انہیں راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر! لیکن ایسی جلد بازی ہمارے حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھتے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتے ہیں، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنی کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتی ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جب کہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کا عذاب کا خوف ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے پیغمبر کہہ رہی ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس وقت واقف کراتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ قرآن میرا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے نہ پڑھ سکتا تھا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہارا یہ مطالبہ
کہ میں اس قرآن کو بدل دوں؟ دراصل میری نبوت کا انکار اور مجھ پر معاذ اللہ جھوٹ کا الزام ہے، حالانکہ میں نے عمر کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے اور میری ساری زندگی کی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے رہی ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تم سب مجھے سچا اور امانت دار کہتے تھے، اور 40 سال کی طویل عرصے میں کبھی ایک شخص نے بھی مجھ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ اب نبوت جیسے معاملے میں مجھ پر یہ الزام لگانا بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے، اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ اب مطلب یہ ہے کہ جب پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسان توحید ہی کی دین برحق پر چلتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے الگ الگ مذہب ایجاد کر لیا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ اس دنیا انسان کے امتحان کے لیے پیدا کی جائے گی، اور ہر شخص کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جائیں گے جو لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتائیں اور دین برحق اور واضح دلیل سے بیان کر دیں۔ پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے جو راستہ چاہیں اختیار کریں، اور آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کا راستہ صحیح اور انعام کے قابل تھا اور کس کا راستہ غلط اور قابل سزا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فیصلے کا مشاہدہ نہیں فرمایا۔ انسان کے پاس کھلا اختیار ہے کہ وہ چاہے حق کو چنے یا باطل کو، یا وہ شیطان کی پیروی کرے یا اللہ کی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر تم جواب دو، کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب اس آیت میں نشانی سے مراد معجزہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے معجزہ عطا فرمائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کے باوجود قرآن کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جاری ہونا بذات خود بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن جو کفار مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جن کا کچھ بیان سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کے اس قسم کے ہر مطالبے کو پورا کریں اور ہر خاص و ناقص کی فرمائش پر ہر روز نئی معجزات دکھایا کریں۔ اور انسانوں کا خیال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب تک مصیبت کا سامنا تھا اس وقت تک بس اللہ ہی یاد آتا تھا، لیکن جب اس کی رحمت سے مصیبت دور ہو جاتی اور اچھا وقت آ جاتا تو اس کی اطاعت میں منہ موڑنے کے لیے ہیلے
بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چال کا لفظ ایک طنز کے طور پر ہے اور اس سے مراد ان کی چال بازیوں کی سزا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خوشی میں بھی اور خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں جو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ نہ دعا کرتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، اور جب اس کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے وہ پھر اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہے۔ اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنے یہ زیور پہن لیا اور سنگار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی ریئل بات ہے، ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو کتنی زیادہ کھیتی ہوئی ہوتی ہے، ایک دم صاف ستھرا سب کچھ صحیح ہوتا ہے ایک رات پہلے، اور دوسرے دن ایسی آفت آ جاتی ہے، ایسا طوفان آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے بعد میں۔ اب دنیا کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ اس وقت وہ بڑی خوبصورت اور بنی سجی معلوم ہوتی ہے، لیکن اول تو کبھی قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ کی پونجی پاس نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری خوبصورتی در حقیقت ایک عذاب تھی، اور جب قیامت آئے گی تب تو یہ ظاہری زیب و زینت بھی پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے مجھے پہنچایا سیدھے راستے تک۔ اللہ اکبر۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تو تمام انسانوں کے لیے عام ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے جنت حاصل کریں، لیکن اس تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے اس تک اللہ تعالیٰ اسی کو پہنچاتا ہے جسے وہ اپنے حکمت سے چاہتا ہے، اور اسی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اسی کو پہنچایا جائے جو اپنے اختیار اور ہمت کام میں لے کر جنت کی ضروری شرائط پوری کرے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں
بہترین حالات انہی کے لیے ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ وعدے کا یہ انتہائی لطیف پیرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کچھ اور، اب ہم نے پڑھا نا اس میں کچھ اور بھی، اب یہاں پہ آیت میں کیا لکھا تھا کہ بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی، تو کچھ اور بھی کیا ہے؟ تو کچھ اور بھی کو کھول کر بیان نہیں فرمایا بلکہ پردے میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنت میں تمام بہترین نعمتوں کے علاوہ کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیان بھی فرما دے تو ان کی لذت اور حلاوت کو انسان اس وقت محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ بس انسان کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہی کے شان کے مطابق ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے کہ جب تمام جنتی جنت کے نعمتوں سے سرشار اور ان میں مگن ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنت کے لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دوزخ سے بچا لیا اور جنت عطا فرما دی اور سارے وعدے پورے کر دیے ہیں، اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا اور اپنی زیارت کرائیں گے، اور اس وقت جنت والوں کو محسوس ہوگا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے انہیں اب تک عطا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، مطلب جو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا، جو انسانوں جیسا نہیں ہے، جو کسی مخلوق جیسا نہیں ہے، جس کی شان بہت بلند ہے، جو سب سے پرے ہے، وہ کیسا ہوگا؟ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، آپ کی سوچ اتنی ہے بھی نہیں کہ آپ یہ سوچ سکو کہ اللہ تعالیٰ ہوگا تو ہوگا کیسا۔ ایک انسان کی جو حد ہے وہ تو یہیں تک ہے نا کہ یار اب جیسے آج کل جو شرک کرتے ہیں لوگ، وہ اپنے جیسے ہی انسان کو بھگوان بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر کسی اور مخلوق کو خدا بنا لیتے ہیں، بٹ ان کی سوچ وہیں تک ہے، اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں وہ۔ یا پھر وہ سورج کو خدا بنا لیں گے یا چاند کو بنا لیں گے یا تاروں کو بنا لیں گے، جیسے اگلی امت کرتی تھی، چاند کو، سورج کو، تارے کو، سب کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تو چاند ستارے، تو آگ کی پرستش بھی کرتے تھے لوگ۔ تو یہی چیز ہے کہ ان کی سوچ وہیں تک ہے جو ان کے ارد گرد ان کو دکھتا ہے بس، بٹ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم جنت کے حقدار ہوں گے، اور حقدار کب ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو انہی کی برائیوں کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یعنی نیکیوں پر تو ثواب کئی گنا دیا جائے گا، جن میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی وہ نعمت بھی داخل ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، لیکن برائی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو اس نے کیا ہوگا اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کے تہے چڑھا دی گئی ہیں، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہے چڑھا دی گئی ہیں۔ وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کے شریک بنایا تھا۔ پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو راستہ تھا
ہم وہ ختم کر دیں گے اور ان کے وہ شرک اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اب جن بتوں کو انہوں نے خدا مان رکھا تھا وہ تو بے جان تھے نا، تو اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا فرمائے گا تو شروع میں تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر جب بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اگر کرتے بھی تھے تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ صاف صاف مکر جائیں گے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے اور کہیں گے بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں سے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ایسا کہیں گے وہ۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یہ بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کے قوت کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ عرب کے مشرکین جو تھے یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے بیشتر اختیارات مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیے ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ سونپ دیے ہیں بس، جو خدائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اور اب ان کو راضی رکھنے کے لیے کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ آیت کریم ان پر یہ حقیقت واضح کر رکھی ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی ہے؟ پھر تو لوگو وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کے شیوا اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا۔ پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے؟ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک کا راستہ نہ سوجھے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ فرمائے؟ بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کو
کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کے ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر سچے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اب یعنی ان کے جھٹلانے کا انجام تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے، ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا، لیکن پچھلی قوموں کے انجام سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے در حقیقت بہرے ہیں۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے، چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو؟ اللہ اکبر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو غیر معمولی شفقت تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات سے غمگین رہتے تھے کہ یہ کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے کہ آپ اس شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہیں جو دل میں حق کی طلب رکھتے ہو، لیکن جن لوگوں میں اس طلب کا ہی فقدان ہے ان کی مثال تو بہروں اور اندھوں کی سی ہے کہ آپ کتنا بھی چاہیں نہ انہیں کوئی بات سنا سکتے ہیں اور نہ کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ہمارے رسول بہت غمگین رہتے تھے، بہت چنتا کرتے تھے اپنے امت کی، بٹ لوگ تو لوگ ہیں اور اس وجہ سے وہ غمگین ہوتے تھے، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی ٹینشن چھوڑ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ہیں۔ قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ اب یعنی دنیاوی زندگی انہیں اتنی قریب معلوم ہوگی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے میں وہ دشواری پیش نہیں آئے گی جو کسی کو عرصہ دراز کے بعد دیکھنے کی وجہ سے عموماً پیش آتی ہے، مطلب ابھی جسٹ ہوا ایسا والا سین۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے،
جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو راہ راست پر نہیں آئے ہیں۔ اور اے پیغمبر، جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہر صورت ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب کی دھمکی تو دی ہوئی ہے، لیکن اب تک ان کی سرکشی اور مسلمانوں کے ساتھ کٹر دشمنی کے رویے کے باوجود ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اپنے وقت پر ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ان کو دنیا میں سزا مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی عذاب نہ آئے، لیکن بہر صورت یہ بات تو طے ہے کہ جب یہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو انہیں اب عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں ان کو عذاب آئے، کافروں کو، مشرکین عرب کو، چاہے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو عذاب آئے، دونوں صورتوں میں ایٹ دا اینڈ سارے مشرکین عرب، سارے کافروں کو لوٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو آخرت میں تو ان کو عظیم عذاب ملنے ہی والا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اللہ اس کا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا وہاں ان کو سزا دے گا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدہ پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بول دی ہے۔ اب جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی بھی انسان یا کسی بھی بڑے بزرگ یا کسی بھی ولی یا کسی بھی کوئی بھی جس سے وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی مراد سنتے ہیں یا پھر ان کی کوئی تکلیف کو دور کرتے ہیں یا پھر ان کے کوئی مشکل کشا ہے، آپ یہ بات سن لو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے کو کہہ رہے ہیں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو۔ ایک بار دوبارہ پڑھ کے سناؤں گا میں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدہ پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے آ سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت آئے تو تم اس میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل چیز ہے، تم میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اسے مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانے، حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اس بڑی
صرف اس بدی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کماتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس روئی زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنے جان چرانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز چاہتا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ آج کل میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہر در پہ جاتے ہیں، ہر در پہ سر جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ ہر جگہ سر جھکاتے ہیں اور ہر کسی سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیوں بھائی، کیوں؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ بتاؤ آپ۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، جانے انجانے میں ٹھہراتے ہوں یا جیسے مرضی پر ٹھہراتے ہیں، وسیلے کے ذریعے ٹھہراتے ہوں یا کسی بھی چیز کے ذریعے۔ یار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو بھائی، کیوں جا رہے ہو آپ ادھر ادھر؟ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہوں نے خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جس سے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ اب عرب کے مشرکین جو تھے نا، انہوں نے مختلف جانوروں کو بتوں کے سامنے بتوں کے ناموں پر انہوں نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگوں، تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو مشرکین عرب اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ اربوں انسان جب مر کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کیسے دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مٹی کا کون سا ذرہ دراصل کس انسان کے جسم کا حصہ تھا؟ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کو اپنے اوپر قیاس مت کرو،
اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے، ہم انسان اتنے چھوٹی سی پرتھوی میں، ارتھ میں، اس اتنے چھوٹی سی پرتھوی میں اتنا چھوٹا سا شہر اور اتنے چھوٹے سے ہم، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سوچ ہے، ان کی جو علم ہے، حکمت ہے، ہم اس پہ الزام لگائیں اور اس کے بارے میں ہم سوچنے کی ہماری کیا اوقات، بالکل بھی نہیں. اللہ اکبر. بھائی صاحب یہ سورہ یونس ماشاء اللہ تبارک اللہ، آگے جا کے مجھے لگتا ہے ابھی تک تو پیغمبروں کا ذکر نہیں ہوا، اب تک صرف اور صرف توحید کی بات چل رہی تھی، اور یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، توحید. مجھے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے نا یہ ٹاپک، سچ بتا رہا ہوں ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے ضرور جلد سے جلد لے کے آئیں گے، اور ہم سورہ یونس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.